بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئیں قصہ مختصر۔ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستو احباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر دل کی عطا گرائیوں سے تمام دیکھنے اور سننے والے دوستو احباب کو رحمت رمضان پروگرام میں خیر مقدم۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ محترم سامعین و ناظرین، ہماری آج خوش قسمتی کہ ہمارے آج کے اس پروگرام رحمت رمضان میں جو شخصیت جلوگر ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، میرے مراد استاد العلماء حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد الطاہر صاحب، میں اسمِ قلب سے رحمت رمضان پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے رحمت رمضان پروگرام کو چار چاند لگائے۔ اللہ کریم سلامتی عطا فرمائے۔ سامعین ذوالفقار، ہمارے آج کے اس پروگرام رحمت رمضان کا جو عنوان ہے وہ ہے عظمت قرآن۔ تو اسی موضوع پر گفتگو فرمانے کے لیے استاد محترم موجود ہیں، تو بلا تخیر میں آپ سے ملتمس ہوں کہ اپنی خوبصورت گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ آج کے اس رحمت رمضان پروگرام میں مجھے عظمت قرآن کے حوالے سے گفتگو کا موقع اللہ نے نصیب فرمایا ہے۔ تو چند کلمات قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو معجزات سے نوازا، اور ان انبیاء اکرام علیہ السلام جتنے بھی حضور سے پہلے گزرے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے معجزات محدود تھے۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام سے زیادہ ہے، تو حضور کے معجزات تعداد کے لحاظ سے بھی عظمت کے لحاظ سے بھی زیادہ ہیں، اور ان تمام معجزات میں جو قرآن مجید فرقان حمید وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایسا معجزہ ہے جو آج تک زندہ و جاوید ہے۔ سبحان حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ رب العزت نے بھی کتابیں نازل فرمائیں، لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے امتوں سے لیا۔ اگر حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور عطا فرمائی تو ان کی قوم سے کہا کہ کتاب تو میں دے رہا ہوں لیکن حفاظت تم نے کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ رب العزت نے جب تورات سے نوازا تو فرمایا کتاب میں دے رہا ہوں، حفاظت تم نے کرنی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں، انجیل میں تمہیں عطا کر رہا ہوں لیکن حفاظت تم نے کرنی ہے۔ جب باری قرآن کی آتی ہے، حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا اور اس قرآن کے محافظ بھی ہم ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ اس کی حفاظت لی ہے، اور بے شک وہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت سے ہی حفاظت کروائی ہے، لیکن اس کا ذمہ اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے۔ اور حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزہ قرآن کا کیا کہنا کہ باقی کتابیں صرف انبیاء کرام علیہ السلام کو یاد ہوتی تھی، لیکن یہ قرآن مجید فرقان حمید یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عظیم معجزہ ہے کہ آج چھوٹے چھوٹے بچے آج وہ پورا قرآن یاد کر رہے ہیں۔ حالانکہ اسی قرآن کے متعلق اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ بھی اس قرآن کی روب کو برداشت نہ کر سکتے اور وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لیکن اب یہ ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ اللہ رب العزت اگر قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن آج کیا وجہ ہے کہ یہ بچے چھوٹے وہ قرآن یاد کر رہے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ قرآن بڑے جلال والا قرآن، کلام بڑے جلال والا کلام ہے اور اس رب ذوالجلال کا کلام ہے، لیکن یہ قرآن جب رحمت للعالمین کے قلب اطہر پہ نازل ہوا تو اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسی قرآن کو جمال بنا کے اپنی امت کو پیش کر دیا۔ اور پھر اس میں ایک بات ہے وہ بھی بڑی توجہ طلب ہے
کہ اللہ رب العزت نے قرآن کا پہاڑ کے حوالے سے ذکر کیا کہ اگر پہاڑ پہ نازل کرتے، چونکہ پہاڑ کی صلابت جو ہے یہ کائنات میں بڑی مشہور ہے، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن کا نزول شروع ہوا، پہلی وحی جب غار حرا میں آئی اور اقرا بسم ربک یہ آیات لے کر جبریل امین علیہ السلام سورہ علق کی نازل ہوئے، اس وقت حضور کہاں تھے؟ اس وقت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر ہی تھے۔ تو اب یہ آیات پہاڑ پہ ہی نازل ہو رہی ہیں، لیکن نہیں، پہلے جو کہا تھا کہ اگر پہاڑ پہ نازل ہوتی وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اس وقت یہ تھا کہ ڈائریکٹ پہاڑ پہ اترتی۔ اب ایسا نہیں ہے، اب پہاڑ پہ حضور تشریف فرمائے، حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، اور حضور کا واسطہ تھا جس کی وجہ سے پہاڑ جو ہے نا حضور کے واسطے کی وجہ سے وہ ریزہ ریزہ نہ ہوا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آج ہم بھی اگر بچے ہوئے ہیں، ہمارے کرتوت اس لائق ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب آئے، لیکن ہم اس وجہ سے بچے ہوئے ہیں کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ہمارے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اس وجہ سے تمہیں عذاب نہیں دیتا کہ میرا محبوب تو ان کے اندر رہتا ہے۔ تو اسی وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید اب بچے یاد کر رہے ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، یہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کے نرم دل پہ قرآن نازل ہوا، اور پھر آج بچے چھوٹے قرآن یاد کر رہے ہیں۔ اور پھر اس قرآن کا یہ ایک اعجاز ہے کہ آج تک اس قرآن کا کوئی حرف نہیں بدل سکا، کیونکہ اللہ رب العزت نے جب باقی معجزات انبیاء کو عطا فرمائے، اللہ نے زمانے کی رعایت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بڑا زور تھا، اللہ پاک نے اپنے نبی کو وہ معجزہ عطا کیا کہ سارے جادوگر جو تھے ان کے منہ بند ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، طب کا بڑا عروج تھا، اللہ پاک نے اپنے نبی کو وہ معجزہ عطا فرمایا کہ سارے طبیب جو ہے دنگ رہ گئے کہ کوڑ پن کا علاج کسی کے پاس نہیں تھا، مردہ کوئی ہو جاتا تو کسی کے پاس علاج نہیں کہ اس کو زندہ کر سکے، لیکن اللہ پاک نے اپنے نبی کو وہ معجزہ عطا کیا کہ آپ نے کوڑیوں کو شفا دی، مردوں پہ ہاتھ رکھا، مردے زندہ ہو گئے۔ جب دور مصطفیٰ آیا، وہ دور فصاحت و بلاغت کا دور تھا، عرب کے لوگوں کو فصاحت و بلاغت پہ ناز تھا، رب نے اپنے محبوب کو وہ قرآن عطا فرمایا، وہ ایسا فصیح و بلیغ کلام اس رب ذوالجلال کا کلام تھا کہ جب عرب والوں نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، تو چیلنج کیا، اللہ رب العزت نے کہا محبوب ان کو کہو کہ قرآن جیسی کتاب تو لے کے آئے، نہ لا سکے تو اللہ پاک نے چیلنج میں نرمی کر دی، فرمایا 10 کوئی اس جیسی صورتیں تو بنا کر لاؤ، نہ لا سکے، پھر فرمایا ایسے نہیں کر سکتے تو پھر قرآن کی جو سب سے چھوٹی صورت ہے اس کے مقابلے میں کوئی صورت لاؤ۔ لیکن آج تک 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا، کسی میں طاقت اور جرت نہیں کہ قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک صورت بھی بنا سکے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، جب مسیلمہ کذاب نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تو اس نے کہ جو حواری تھے، اس کے جو چیلے تھے، انہوں نے کہا کہ تو کوئی کتاب تو بنانا قرآن جیسی، تو اس نے پھر کچھ آیات گھڑی، جب اس نے آیات گھڑ کر اپنے وہ قوم کو دینا تو انہوں نے کہا ہم کو پہلے تو شک تھا پتہ نہیں تو نبی ہے یا نہیں، اب یہ تیرا کلام جب ہم نے پڑھا ہے تو ہمیں یقین ہو چکا ہے جو جھوٹا ہے، اس لیے کہاں تیرا یہ گھٹیا سا کلام اور کہاں وہ رب ذوالجلال کا فصاحت و بلاغت والا کلام۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید الحمدللہ ایسی ہی حضور کی کتاب، ایسا یہ معجزہ ہے اللہ رب العزت کی نے جو حضور کے قلب اطہر پہ یہ معجزہ نازل فرمایا، یہ کتاب اللہ نے نازل فرمائی، یہ کتاب آج بھی زندہ و جاوید ہے اور یہ تعصب قیامت تک زندہ و جاوید رہے گی۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ سامعین سرکار، بہت ہی آسان انداز میں آب و حباب کے سامنے استاد محترم محو گفتگو تھے۔ میں بار دیگر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج رحمت رمضان کو 4 چاند لگا دیے، اللہ کریم ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے، اور آخر میں ہم بھی بارگاہ الوہیت میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں شریعت محمدیہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام ملتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔